بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خرید کر لاتا ہے کلام دل فریب تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور بنائے اسے مذاق، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو قرآن مجید کی آیات سنایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کی آیات سنا کرتے تھے تو وہ دم بخود بیٹھتے اور ان کے دل پہ ایسے اثر ہوتا قرآن مجید کا کہ وہ مسلمان ہو جاتے، اور کچھ ذرا وقت لگا کے مسلمان ہوتے، بالآخر سب مسلمان ہو جاتے اور قرآن ان کے دلوں میں گھر کر جاتا۔ لیکن یہ بات کفار کو بہت چبھتی تھی، تو انہوں نے قرآن مجید کے دل پہ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے ایک محفل سجائی، اور اس میں وہ ایران کے رستم سہراب کے قصے سنایا کرتے تھے لوگوں کو، اور ان کے پاس گانے والیاں اور موسیقی کے آلات ہوا کرتے تھے، وہ ان قرآن سننے والوں کو وہاں لے جاتے تاکہ ان کے دلوں سے قرآن کا اثر نکل جائے۔ تو یہاں پر جو اس آیت میں کلام دل فریب ہے، اس کی عربی ہے لہو الحدیث۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بیان، ہر وہ بات، ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ مادی ہو یا خیالی ہو، جو انسان کے دل کو، انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ کلام دل فریب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں بغیر علم کے، اور دوسری بات کہ جو کلام دل فریب خریدتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے کا مذاق بناتا ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلام دل فریب اصل میں چیز ہے کیا؟ جیسے میں نے کہا ہر وہ چیز، اب آپ کو یہ سوچنا ہے اور آپ کو اپنے ارد گرد یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے، جن کو سننے سے، یا جن کا کوئی بھی ایسا تعلق آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی عقل کو مسخ کر دیتا ہے، آپ کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، کوئی ایسا انسان یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، آپ کو اپنا اصل مقصد بھلا دے، وہ کلام دل فریب ہے۔ بعض علماء یہاں پر کلام دل فریب سے مراد موسیقی کو لیتے ہیں، کیونکہ موسیقی کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ جس دل میں قرآن مجید کی محبت ہوگی اس دل میں موسیقی کی محبت نہیں ہوگی، اور جو شخص موسیقی سنتا ہوگا اس کے دل سے آہستہ آہستہ قرآن نکلتا جائے گا، اور پھر اس کا دل قرآن سے خالی ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں جیسے کفار کیا کرتے تھے نا کہ موسیقی سنایا کرتے تھے، موسیقی کی آلات تھے ان کے پاس، وہ قصے سنایا کرتے تھے کہ ان کے دلوں سے قرآن کا اثر نکل جائے۔ تو اگر آپ موسیقی سنتے ہیں تو آپ اس چیز کو سوچ لیجئے کہ آپ اپنے دل کو کس چیز سے بھر رہے ہیں، کس چیز کا اثر آپ کے دل پہ ہو رہا ہے، اور پھر یہی دل کی سختی کا بھی باعث بنتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک تو اس کا جسم اور دوسرا اس کی روح ہے۔ جسم غذا سے، جسم کی جو غذا ہے وہ معدے میں جاتی ہے منہ کے راستے، لیکن جو روح کی غذا ہے وہ دو سوراخوں سے جاتی ہے، ایک ہمارے کان اور دوسری ہماری آنکھیں۔ ہم کانوں سے جو سنتے ہیں، ہم آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، وہ براہ راست ہماری روح پہ اثر کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم
گندی آلودہ اور تکلیف دہ غذا اپنی روح کو کھلا رہے ہیں تو پھر آپ کی روح قابل رحم حالت میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، سنیں یا ہم دیکھیں جو بھی آپ چاہیں، حرام سنیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں ایک چھوٹے سے بچے کی۔ چھوٹا سا بچہ ہم سے دیکھ دیکھ کر، ہم میں سن سن کر بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ کے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا؟ اپنے دلوں کا بغور جائزہ لیجئے کہ آپ کے دل، آپ کی روح کس حالت میں ہے۔ صرف اپنے جسم کی حالت پہ ہی نہ جائیے، اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنی روح کو پاک کیجئے۔ جیسا کہ میں نے کہا کلام دل فریب، اس میں دو چیزیں، ایک اللہ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکانا۔ تو جو بھی شخص موسیقی سنتا ہے وہ خود بھی اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے اور لوگوں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات ہے کہ وہ اللہ کے راستے کا مذاق بناتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کسی سے بھی کہہ دیں کہ موسیقی نہیں سننی چاہیے یا موسیقی جو ہے وہ حرام ہے، تو سب سے پہلے آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کو بغور دیکھا جائے گا کہ مطلب آپ کس دور میں رہ رہے ہیں۔ آپ اس دور میں رہتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ موسیقی نہیں سننی چاہیے۔ تو اگر کبھی آپ کو کوئی ایسے کلمات سننے کو ملیں تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، اس شخص کی ہدایت کی دعا کیجیے، اس سے الجھنا نہیں ہے۔ ہمارا کام کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہمارا کام اپنے حصے کی شمع جلانا ہے۔ وہ شمع بھلے اس کی روشنی بہت تھوڑی ہے، وہ شمع جو ہمیں ابھی تک امید کے ایک ہلکی سی کرن دکھا رہی، وہ شمع جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ پوری دنیا سے شیطان کی آواز، موسیقی کے اندھیروں کو دور کر دے گی۔ اور بھلے لوگ آپ کی اس شمع کی چھوٹی سی تھوڑی سی روشنی کا مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں، آپ نے اس کو جلائے رکھنا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ امید کرتی ہوں آپ شیطان کی آواز، موسیقی کے اندھیروں میں ڈوبی اس دنیا میں موسیقی کا بائیکاٹ کر کے اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب سب شمعیں مل کر ساری دنیا سے شیطان کی آواز کے اندھیروں کو مٹا کر اللہ کے کلام کی آواز دلوں میں اور پوری دنیا میں اس کا نور پیدا کریں گی۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ الحمدللہ کثیرہ ہمارے کیمپین کو آج 3 سال مکمل ہو گئے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے ہمارا ساتھ دیجیے، موسیقی کا بائیکاٹ کیجیے۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بے شک جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی آواز سے بچائے اور اپنے کلام کی آوازوں سے منور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔